نمبر 8۔ تمہاری طرح یہ حویلی اس کے مکین میرے بھی اپنے نہیں ہیں۔ میرے لیے بھی یہ لوگ اجنبی تھے آج سے بہت سال پہلے۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے 13 سال اپنی فیملی میں گزارے تھے۔ ماں باپ کی شفقت میں ماں باپ کی ضرورت سب کو ہوتی ہے مہر، چاہے وہ تمہاری جیسی نرم دل لڑکی ہو یا مجھ جیسا سخت دل انسان۔ وہ دن میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ میں اکلوتا اور لاڈلا تھا ان کا، اور میں نے فقط 13 سال کی عمر میں اپنے باپ اپنی فیملی کو کھویا تھا۔ یہاں سے بہت دور تھا میرا شہر۔ اتنی گہما گہمی ہونے کے باوجود میں اکیلا ہو گیا تھا۔ میں یتیم بے آسرا اور بے گھر ہو گیا۔ اس تکلیف دہ وقت میں تمام رشتہ داروں نے نظریں بدل دی تھی۔ میں اب اسکول نہیں جاتا تھا۔ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ باپ کی چھاؤں سر سے ہٹی تو کڑی دھوپ میں جلنے لگی تھی زندگی۔ ایسے میں سڑکوں پر در بدر بھٹکتے ہوئے ایک فرشتہ بھیجا خدا نے، سید احسان علی شاہ۔ مجھے انہوں نے اپنی آغوش میں لیا، اپنا بیٹا بنایا، یہاں لے آئے، اور ساری زندگی میرے سامنے پھر کبھی میرا ماضی نہ دہرایا۔ انہوں نے مجھے اپنا بڑا بیٹا مانا۔ میں کچھ بھی نہیں تھا مہر اس وقت۔ میں جو بھی ہوں سب بابا سائیں کی بدولت ہوں۔ مجھے مہنگے تعلیم اداروں میں اعلیٰ تعلیم دلوائی، اپنی زندگی میں اپنا دایاں بازو بنایا۔ سیاسی جاگیرداری دنیا کے بہت سے کام ایک بیٹا سمجھ کر میرے ذمے لگایا، اور سب سے بڑھ کر مجھے ایک فیملی دی، جہاں ایک ماں ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں۔ ہاں، یہ سب میری فیملی ہے، لیکن ان سب میں ہنستے مسکراتے زندگی گزارتے مجھے میرے اپنے کبھی کبھی یاد آتے ہیں۔ وہ زندگی جس پر میرا حق تھا، اس زندگی میں تو میں مقروض ہوں۔ میری یہ زندگی مجھے احسانات کے بوجھ تلے دبی نظر آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے مرتے دم تک میری یہ زندگی سید احسان علی شاہ کے نام ہو چکی ہے مہر۔ کسی کو بھی ایسی گھٹی ہوئی سی قید زندگی اچھی نہیں لگتی جس میں اس کی اپنی ایک ایک سانس اور خون کی ایک ایک بوند بھی کسی احسان اور قرض تلے ڈوبی ہو۔ وہ اپنی تمام زندگی اس سے شیئر کر رہے تھے۔ مجھے اپنی زندگی میرے اپنے یاد آتے ہیں، لیکن جب تم سے میرے سامنے آئی ہو، جب سے تمہیں دیکھا ہے، اور شدت سے یاد آتے ہیں۔ تمہارے آنسو اور سسکیاں مجھے میری زندگی کے وہ دن یاد دلاتے ہیں جو میں نے سڑکوں اور فٹ پاتھ پر روتے اور سسکتے گزارے تھے۔ مہر، جو ہمارا خون ہوتا ہے نا، جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اس خون کو، اس خون سے جڑے لوگوں کو ہم چاہ کر بھی کبھی نہیں بھلا سکتے، چاہے زندگی ہمیں ان سے ہزاروں گنا بڑھ کر عطا کر دے، پھر بھی نہیں۔ آپ سمجھتی ہیں نا میری تکالیف، میرا درد؟ مہر بولی۔ تو میری مدد کیوں نہیں کرتے آپ؟ نہیں، میں نہیں کر سکتا، باوجود اس کے کہ میں نے اس دن تمہاری بری قسمت پر افسوس کیا تھا جب مجھے تمہاری زندگی ختم کر دینے کا حکم سنایا گیا تھا۔ تب مجھے تمہارے لیے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا تمہارے لیے، کیونکہ میں جن کے احسانات تلے دبا ہوا ہوں، ان کا حکم میرے حرف آخر ہے۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے، اور ان سے جڑے کے تمام رشتے بھی۔ وہ بولے، یہاں سے رہائی ناممکن ہے مہر سلیمان، اب رونا چھوڑ دو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، تو آپ بھی ظالم ہیں، اس سخت دل وڈیرے کے ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ مہر نے غصے سے لب بھینچے۔ بالکل، تم مجھے بھی اپنے مجرموں کی فہرست میں شامل کر سکتی ہو، انہوں نے سرد مہری سے کہا۔ لہجہ ایک دم سخت ہوا۔ غلط کر رہے ہیں آپ لوگ، بہت غلط۔ آپ ایک رئیس زادے کی زندگی بچانے کے لیے، اس کی خوشیاں خریدنے کے لیے کسی اور کی زندگی پر ظلم کر رہے ہیں۔ سوچے کیا ہو اگر وہ کبھی ہوش میں ہی نہ آئے، اگر وہ مر جائے، پھر سید احسان علی شاہ کیسے خریدیں گے اپنے بیٹے کے لیے زندگی؟ یا آپ کہاں سے ڈھونڈ کر لا دیں گے ان کا بیٹا؟ وہ دبا دبا سا چلائی تھی۔ خدا کے کاموں میں انسان کی مرضیاں نہیں چلتی، آپ انسانوں سے خدا کیوں بن رہے ہیں؟ مہر سلیمان، چپ کر جاؤ، وہ تیز لہجے میں بولے تھے۔ مہر ایک دم خاموش ہوئی۔
کبھی تو سید احسان علی شاہ کی طاقت کا غرور ٹوٹے گا۔ وہ نفرت سے بولتی ہوئی وہاں سے چلی آئی اور آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہتے چلے گئے۔ پھر ایک دن وہ اسے اس شخص کے سامنے لے گئے جو اس کی بربادی کا باعث تھا، سید احسان علی شاہ۔ ان کے کہنے پر مہر سلیمان کو طلب کیا گیا تھا۔ وہ امیر حماد کے ہمراہ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت سی نشستیں سجی ہوئی تھی، عمدہ قالین، فانوسوں اور مہنگی آرائش کی چیزوں سے آراستہ، کسی دربار سا تاثر دیتا وہ کمرہ نما حال۔ شاید وہاں کا مردان خانہ یا بیٹھک نما کوئی جگہ تھی جہاں معزز افراد کی محفلیں جمتی تھیں، لیکن وہ اس وقت خالی تھی، بالکل خالی۔ ایک بڑی سی منقش کرسی پر وہ بڑے کروفر سے بیٹھے تھے، سفید کڑکڑاتا لباس، اونچا شملہ جو پنچایت کے سردار کے سر کی زینت ہوتا، بڑی گھنی مونچھیں، چہرے پر عمر رسیدگی کی جھلک، کہیں غرور اور اکڑ کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ ایک کندھے پر چادر رکھے بے تاثر سی نظروں سے سامنے خلا میں دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ امیر حماد کی آواز پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے ویسے ہی بے تاثر سی نظروں سے مہر کی جانب دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے دائیں جانب رکھی نشستوں میں ایک پر بیٹھ گئی۔ امیر حماد خاموشی سے کھڑے رہے۔ السلام علیکم بیٹی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مہر نے لب بھینچے، وعلیکم السلام، اور پھر کئی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ وہ آنکھوں میں ہلکا سا قرب لیے اس میں کہیں اپنی نوشین تلاش کر رہے تھے، لیکن وہ اپنی آنکھوں میں اجنبیت اور سرد مہری لیے بیٹھی رہی۔ اس گھر کی ایک بیٹی تھی جو ہو بہو تمہارے جیسی تھی، نوشین، میرے جگر کا ٹکڑا اور اس حویلی میں رہنے والوں کی جان۔ وہ کھوئے ہوئے سے بول رہے تھے۔ تم ہی نوشین ہو اب، وہ حال میں واپس آتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ان کی آواز میں ایک ٹھہراؤ، ایک تحکم سا تھا۔ اگر میں آپ سے ایک التجا کروں بابا سائیں کہ مجھے میری دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک دم سختی ابھری تھی۔ امیر حماد وہ سخت لہجے میں بولے، کیا تم نے اسے بتایا نہیں کہ میرے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، کبھی بدلہ نہیں کرتے؟ میرے فیصلوں سے روگردانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کوئی۔ ان کی باروب آواز اور سخت لہجہ سن کر مہر سہم سی گئی۔ احسان علی شاہ کی دنیا میں خوش آمدید لڑکی، اب کسی باغی سوچ کو ذہن میں بھی مت لانا۔ اب تمہاری زندگی پر تمہارا کوئی حق نہیں، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ سید احسان علی شاہ کو جانے کس چیز پر اتنا غصہ آیا، اس لڑکی کی نافرمانی پر دماغ کھولاتا، یا انہیں اس لڑکی میں اپنی نوشین نہیں مل پا رہی تھی، اس چیز پر جھنجھلائے تھے وہ۔ مہر اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ آج امید کی آخری کرن بھی ختم ہوئی تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کو ہاتھوں کی پشت سے رگڑتے ہوئے مختلف راہداریوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ اسے سید احسان علی شاہ سے نفرت محسوس ہوئی، بے حد نفرت۔ امیر حماد اپنے کاموں سے وقت نکال کر اکثر ہی اس کے پاس آ جاتے۔ وہ اپنی سوچوں میں بیٹھی ہوتی اور اسے ان کے آنے کی بھنک بھی نہ پڑتی۔ وہ بے حد خاموش سی اس کے پاس آ کھڑے ہوتے اور وہ چونک سی جاتی۔ آہستہ آہستہ ایسا ہونے لگا کہ وہ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ امیر حماد اسے نوشین اور خرم احسان کا ماضی بتاتے، ان دنوں کی بہت سی باتیں اور قصے سناتے، ان کی عادات بتاتے، اور وہ محویت سے انہیں سنتی رہتی۔ ان کا لہجہ مہر پر جادو سا کرتا جاتا۔ ان کا لہجہ، ہاں، وہ بہت نرم اور میٹھے سے لہجے میں بات کرتے۔ اسے امیر حماد کے چہرے کو دیکھنے، ان کی آواز سننے کی عادت سی ہونے لگی تھی، اور وقت اکثر ہی ان دونوں کے قریب سے گزرتے ہوئے رک کر مسکرا دیتا، ایک عجیب سی مسکراہٹ، جیسے وہ ان دونوں کے لیے کسی پر اسرار سی خوفناک سی سازش کی تیاری کر رہا ہو۔ اور پھر ایک دن خرم احسان علی شاہ کو ہوش آ گیا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی پہلا نام نوشین کا لیا تھا اور پھر سے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ سید احسان علی شاہ کو ڈاکٹرز نے اور تمام زمانے کی مبارکبادیاں دی تھیں، اور پھر ہر طرف شادیانے بجائے گئے، دعوتیں عام کی گئیں، لوگوں میں دل
کھول کر سوغاتیں تقسیم کی گئی، یتیموں، غریبوں اور مفلسوں کو کھانے کھلائے گئے، کپڑے دیے گئے، بیٹے کے صدقے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے۔ دوسری بار اس کی آنکھ کھلی تو مہر سلیمان اس کے سامنے تھی۔ وہ شاید کوئی بہت برا خواب دیکھ کر جاگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ خوف تھا، لیکن مہر سلیمان پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کی بے چینی، خوف، اضطراب سب ختم ہو چلا گیا۔ مہر نے اس کی آنکھوں میں سکون سا اترتے دیکھا۔ وہ اپنی نوشین کو اپنے سامنے بالکل محفوظ، بالکل ٹھیک دیکھ کر سکون سے مسکرایا تھا۔ نوشین، وہ بہت ہلکی سی آواز میں بولا۔ ایک دم سے اس کے بیڈ کے قریب آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اب بھی نوشین کے بارے میں، اس کی صحت کے بارے میں فکر مند تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ خود بھی موت کے منہ سے نکل کر آیا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ بدخت مسکرائی تھی، اور خرم احسان نے اس پر سکون ہو کر پلکیں موند لی۔ دن گزرتے چلے گئے۔ احسان علی شاہ کا وارث رعبہ صحت تھا۔ وہ تیزی سے ریکور کر رہا تھا، لیکن کچھ عجیب سی انکشافات سامنے آ رہے تھے۔ اس کا ذہن بری طرح متاثر ہوا تھا۔ کوئی گہری چوٹ تھی، کوئی گہرا صدمہ یا دھچکا۔ وہ بہت کچھ بھول چکا تھا۔ اسے لوگوں کے چہرے یاد تھے، نام بھول چکے تھے۔ کبھی وہ کچھ ناموں کو دہراتا رہتا، لیکن ان ناموں سے ملتا کوئی چہرہ اس کی یادداشت میں نہ آ پاتا۔ اس کا ماضی دھندلا سا گیا تھا۔ کئی جگہوں کو دیکھ کر اسے وہاں ہوئے واقعات یاد کرنے میں دقت پیش آتی تھی، اور وہ سوچ سوچ کر پاگل سا ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹرز پر امید تھے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا بچنا اور ہوش میں آ جانا ایک معجزہ تھا۔ وہ جلد ہی ایک نارمل زندگی گزارنے لگے گا۔ ابھی وہ جھنجھلا سا جاتا تھا ماضی کو یاد کرنے کی کوشش میں، لیکن جلد ہی وہ اس کا عادی ہو جائے گا۔ جلد ہی وہ حویلی آنے والا تھا۔ مہر یہ سوچ کر الجھتی رہتی، وہ اس شخص سے نفرت کرے یا اس پر رحم کھائے۔ خرم احسان کی حویلی آنے پر ویران سی حویلی میں ایک دم سے رونقیں جاگ اٹھی تھی۔ اماں سائیں نے سجدوں میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ بہنوں کا بھائی ان کی مسکراہٹیں لیے واپس آ گیا تھا۔ وہ پہلا دن تھا جب عرصے بعد حویلی کے تمام مکینوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، اور مہر سلیمان حویلی کے ایک فرد کی حیثیت سے ان میں شامل تھی۔ اماں سائیں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کو کھانا کھلایا تھا۔ اس دن بابا سائیں کا فخر اور غرور لوٹ آیا تھا، اور وہ سرشار سے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ مہر اور خرم احسان کی تینوں بہنیں ہاتھ باندھے ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھیں۔ امیر حماد ہر چیز سے لا تعلق خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، اور خرم احسان، وہ ماما بابا سے ڈھیر ساری باتیں کرتا، مسکراتے ہوئے کبھی کبھی ایک نظر اٹھا کر مہر سلیمان کو دیکھ لیتا تو مہر کے اندر تک بے چینی سی بھر جاتی۔ نوشین، وہ اپنے کمرے میں تھی جب دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلنے پر سامنے خرم احسان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر کھل کر مسکرایا۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک دم اسے دیکھ کر سٹپٹائی تھی۔ چلو باہر چلتے ہیں، کتنا عرصہ ہوا ڈھیر ساری باتیں نہیں کی، ایک دوسرے کا سر نہیں کھایا۔ اس لڑکی میں زندگی واپس آنے لگی تھی، لیکن اس کی زندگی کے لیے کسی اور کی زندگی چھینی گئی تھی۔ بولو نوشی، خرم نے اسے پھر سے پکارا۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھے۔ آ جاؤ، باہر لان میں بہت اچھا موسم ہے۔ اور کچھ لمحوں بعد وہ خرم احسان کے ہمراہ ٹھنڈی نرم سی گھاس پر چہل قدمی کے سے انداز میں چل رہی تھی۔ خرم ڈھیر ساری باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہاں کہاں آج کل بابا سائیں کے ہمراہ جا رہا تھا، اس کی کیا کیا مصروفیات تھی، کون کون سی بزنس اور سیاسی پارٹیز اٹینڈ کی تھی۔ مہر اسے بے توجہی سے سنتی رہی۔ تم بہت چپ رہنے لگی ہو۔ وہ چلتے چلتے رکا اور الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عرصہ ہوا تم سے بات نہیں کی نا، باتیں کرنا بھول گئی میں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اب جلدی سے ویسے ہی ٹر کرنا سیکھ لو، تم جانتی ہو نا میرا گزارا ہی نہیں تمہاری بے تکی سی باتیں سننے بنا۔ وہ اس کی ناک ہولے سے دبا کر شرارت سے بولا۔ مہر پھیکا سا مسکرائی اور وہ پھر سے چلنے لگی۔ خرم پھر سے ڈھیر ساری باتیں اور قصے شروع کر چکا تھا۔ مہر نے بلیو جینز اور بلیک شرٹ میں کھلتی ہوئی رنگت اور بھرپور مسکراہٹ والے اس لڑکے کو دیکھا جو آج اسے دیکھ دیکھ کر زندہ تھا، اور وہاں سے دور
اوپری منزلوں کے ایک کمرے کی کھڑکی میں کڑے شلوار قمیص میں ملبوس، کندھوں پر چادر اوڑھے سیاہ چمکدار جادوئی آنکھوں والے شہزادے نے بے حد خاموش نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ ان کو اپنے سینے کے بائیں پہلو میں موجود دل میں سناٹے سے اترتے محسوس ہوئے، لیکن وہ کھڑے رہے، سنجیدہ اور خاموش، بے حد خاموش۔